بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم تھی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا تھا، اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس ویڈیو میں اسی بارے میں بتا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ قوم حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام فن خطابت کے ماہر تھے، جبکہ آواز بھی خوبصورت پائی جاتی تھی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام نے درس و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا، جیسے قرآن کریم میں ارشادی باری تعالیٰ ہے۔ اور ہم نے اس داؤد علیہ السلام کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ روایات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے لے کر فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگراں آ چکے تھے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پچھلی قوموں کے واقعات کو اس کے امت کے لیے کھول کھول کر بیان فرمائے ہیں، اور یہ واقعات اللہ نے اس لیے نہیں بیان فرمائے کہ یہ ہمارے لیے قصے کہانیاں ہیں، بلکہ اس لیے بیان فرمائے کہ ہم ان قوموں کے واقعات سے عبرت پکڑے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کرتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کی، تو قرآن پاک میں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ یاد رہے کہ مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن مچھلی کے شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا، لیکن سمندر کے کنارے آباد مچھلی کے شوقین ان لوگوں نے حکم کی نافرمانی کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اور پھر 3 دن بعد وہ سب لوگ مر گئے۔ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش تھی کہ ہفتے کے علاوہ باقی دنوں میں مچھلیاں سمندر کے اندر چلی جاتی، اور ہفتے کے دن مچھلیاں سمندر کے کنارے پر آ جاتی تھی، اور یہ لوگ اس آزمائش پر پورا نہ اتر سکے۔ انہوں نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، اور یوں ہفتے کے دن شکار کرنے سے باز نہ آئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا اور ان کے چہرے مسخ کر دیے گئے۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے شروع میں تو ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت میں علماء و صلحاء تھے جو انہیں اس کام سے روکتے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے، اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورت مسخ ہو چکی تھی، تو یہ وجہ تھی ان کی صورتوں کے مسخ ہونے کی۔ اللہ ہمیں نافرمانی سے بچائے اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔